بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام انسانوں کی زندگی کے لیے وہ نظام حیات ہے جس میں زندگی کے تمام شعبوں پر اور تمام ہی گوشوں پر واضح ہدایات اور صاف اور سچے فرامین موجود ہیں، اور یہ بھی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام نے ہر مسئلے کی جس انداز سے وضاحت کی ہے اور جس طریقے سے ہماری ہر مسئلے میں رہنمائی کی ہے، وہ دنیا کے دوسرے مذاہب اور ادیان میں تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں ملتی. اسلام کی ایک نہایت اہم ترین تعلیم ہے حیا، شرم. ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا سے متعلق فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے حیا عطا فرما دی، سمجھو کہ اس کو سارا خیر مل گیا، ہر طرح کی بھلائی اس کو مل گئی، ہر طریقے کی اچھائی اس آدمی کو مل گئی جس کو اللہ نے حیا عطا فرما دی. اور جو بندہ حیا سے محروم رہا، یوں سمجھو کہ وہ خیر کے بڑے حصے سے محروم، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ وہ ایمان سے بھی محروم ہے. جس آدمی کو حیا سے محروم کر دیا گیا، خیر کے ایک بڑے حصے سے وہ محروم ہو گیا، بلکہ یوں سمجھو کہ وہ ایمان سے بھی محروم ہو سکتا ہے اگر حیا نہیں ہو. اسی لیے بچوں کو جو حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں مدارس میں، اس میں ایک حدیث یہ بھی پڑھائی جاتی ہے اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر حیا نہیں ہے جو چاہے کرو. بے حیا باش و ہرچے خواہی کن، بے حیا بن جاؤ پھر جو چاہے کرو. دوسری بات یہ ہے کہ حیا کا تعلق ہم لوگوں نے صرف عوام الناس سے سمجھا ہوا ہے کہ بھئی حیا اور شرم کا تعلق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں صاحب دیکھیں گے میرے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچیں گے، وہ فلاں ہمارے رشتہ دار ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے گا کہ فلانے صاحب سگریٹ پیتے ہیں،
فلانے صاحب گٹکا کھاتے ہیں اور فلانے صاحب پان چباتے ہیں، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ آپ غور کر کے دیکھو کہ حیا اور شرم کا مطلب یہ ہے انسان کے اندرون سے وہ ٹوٹنے کی کیفیت، کہ اگر اس کے عمل کے متعلق کسی اور کو معلوم ہو جائے تو وہ اندر سے ٹوٹ جائے گا، اور دوسروں کو اس کے اس عمل کے بارے میں پتہ نہ چلنے کا وہ امیدوار ہو اور خواہش یہ کرتا ہو کہ میرے اس عمل کا اور میرے اس بات کا میرے رشتہ داروں میں، جان پہچان میں، اڑوس پڑوس میں پتہ نہ چلے۔ اگر معلوم ہو جائے گا آدمی اندر سے ٹوٹ جائے گا۔ یہ جو ٹوٹنا ہے انکسار ہے، اس انکسار ہی کا نام در حقیقت حیا اور شرم ہے۔ اب اگر آدمی نے یہ اپنے اندر کی حیا اور شرم بالکل نہیں ختم کر دی تو اب وہ لوگوں کے معلوم ہونے سے، لوگوں کے گالیاں دینے سے، لوگوں کے مار پیٹ کرنے سے بھی اس کو کوئی حیا اور شرم نہیں آتا۔ ہمارا یہ جو دور ہے صنعتی انقلاب کا دور ہے، نئی نئی چیزوں کا ایجاد ہونا اور ٹیکنالوجی کے اندر بہت زیادہ آگے تک ترقی کر لینا، یہ وہ دور ہے۔ اس دور سے یقیناً دنیاوی کام کاج میں اور دوسری چیزوں میں لوگوں کو خوب ترقیاں ہوئی ہیں۔ وہ کام جو کبھی گھنٹوں چلتے تھے اب منٹوں میں ہو رہے ہیں، اور جو کام منٹوں میں ہوتے تھے وہ سیکنڈوں میں ہو رہے ہیں۔ یہ صنعتی انقلاب کا دنیاوی فائدہ ہے، مگر اسی صنعتی انقلاب کا جو نقصان ہے وہ نقصان ہے میرے بزرگوں میڈیا اور موبائل۔ میڈیا اور موبائل، اس میڈیا اور موبائل کی وجہ سے معاشرے سے حیا اور شرم رخصت ہو گئی۔ اسی میڈیا اور فون کی بدولت مسلمان معاشرے سے شرم و حیا ختم ہو گئی، جنازہ نکل گیا۔ میں آپ کو بڑے افسوس کے ساتھ دو تین باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ابھی کچھ ہفتوں یا ایک آدھ ڈیڑھ مہینے پہلے کی بات ہے، ایک 40 سالہ خاتون جس کے 3 بچے ہیں، 22 سے 23 سالہ نوجوان کے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو چھوڑ کر بھاگ گئی، مسلمان کا۔ 40 سال کی عمر ہے، بچے ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ ایک بچی جو بہت چھوٹی ہے اس کو شوگر کی بیماری بھی ہے۔ اسے اپنے ان بچوں کی بیماری تک کا بھی شاید یاد نہیں آیا، اور 40 سال کی عمر میں اپنی عمر سے آدھے کم نوجوان کے ساتھ گھر بار، شوہر، بچے سب کچھ چھوڑو اور بھاگ۔ میں شہر کی بات کر رہا ہوں، شہر کی بات کر رہا ہوں، دوسرے اضلاع، دوسرے ڈسٹرکٹس کی بات نہیں کر رہا۔ یہ ہمارے شہر کا واقعہ ہے۔ اور دوسری بات، ایک ضلع کی بات کل میرے پڑھنے میں آئی کہ ماں اپنی بیٹی کے سسر کے ساتھ، ماں اپنے بیٹے کے سسر کے ساتھ، یہ کیا چیز ہے؟ مطلب یہ بے حیائی کو فروغ دینے والی چیز ہے، اور یہ بے حیائی کو فروغ مل رہا ہے اسی میڈیا کی وجہ سے اور اسی موبائل کی وجہ سے۔ آزادانہ جو استعمال ہے موبائل کا، انٹرنیٹ کا،
کسی سائنسدان نے کہا کہ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے مارنا چاہتے ہو، کسی قوم کو بغیر لڑائی کے ختم کر دینا چاہتے ہو، تو اس قوم کے نوجوانوں کو بے حیائی کے اندر مبتلا کرو، وہ قوم خود مر جائے گا۔ آج ہمارا نوجوان بے حیائی کے اندر اتنا زیادہ پھنس چکا ہے، اخباری اعداد و شمار کے مطابق ہر ایک سیکنڈ میں 30,000 لوگ فحاشی اور عریانیت والے ویڈیوز میڈیا پر دیکھتے ہیں۔ ہر ایک سیکنڈ میں 30,000 سے زائد لوگ میڈیا پر فحاشی، عریانیت، ننگا پن، یہ جو غلط جو چینلز ہوتے ہیں وہ چینل پر جاتے ہیں، ہر ایک سیکنڈ میں 30,000 سے زائد۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے اسی اخباری تحقیق کے مطابق 6 ملین فحاشی کے چینل بنے ہوئے ہیں، 6 ملین فحاشی کے چینل بنے ہوئے ہیں۔ اور آج ہماری پوری قوم، کیا اس کے اندر تمیز کی جائے مسلمان اور غیر مسلم کی؟ یوں کہوں کہ نوجوان، ادھیڑ عمر کے لوگ اور معصوم بچے جو ابھی سے ان چیزوں کے عادی ہونے جا رہے ہیں، رفتہ رفتہ یہ بے حیائی کی طرف، رفتہ رفتہ یہ فحاشی کی طرف اور عریانیت اور ننگے پن کی طرف جا رہے ہیں۔ اور وہ ماں باپ اس بات کے بڑے ذمہ دار ہیں جو اپنی اولاد کے ہاتھ ان کے رونے پر، ان کے ضد کرنے پر، یا ان کے 10th کے پاس ہونے پر، ان کے انٹر میں پاس ہونے پر انہیں بڑے بڑے موبائل بطور تحفے کے اور بطور گفٹ کے ان کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں۔ آج بڑے سے بڑا اللہ والا کو ظاہر میں آپ دیکھو، دیکھ کر کے لگے بھائی بڑا عجیب اللہ والا ہے، چہرہ مہرا اللہ والوں مرا، لباس اللہ والوں کی طرح، اور جب دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اس آدمی کے بارے میں بھی یہ اطمینان نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، آپ مجھ پر بھی اطمینان نہیں کر سکتے کہ میں پتہ نہیں کب کس حالت میں اپنے ظاہر سے دکھنے والی جو چیز ہے وہ ظاہر کے خلاف میں کوئی کام کروں، کیونکہ شیطان لگا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ نفس انسان کا ازلی دشمن ہے اور اس کے مرنے تک اس کے ساتھ موجود ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو نہیں سو رہا، ستا رہا، نہیں کھا رہا، موبائل دیے۔ بچہ 10th پاس ہو گیا، موبائل دے دیے، انٹر پاس ہوا، موبائل دے دیے۔ کیا بولے صاحب گھر سے باہر جاتا، رابطے کے واسطے ہونا ہے، آپ نے اس کو رابطے کے عنوان پر دلایا، مگر آپ نے ایک رابطے کو مضبوط کرنا چاہا، اس سے کئی رابطے جڑ گئے، اس کے کئی رابطے جڑ گئے۔ اسی بے حیائی اور فحاشی اور عریانیت کا ایک عجیب ثبوت، ایک عجیب نمونہ اس وقت شاید ملک بھر کی تھیٹروں کے اندر نظر آ رہا۔ بولے صاحب ایک فلم آئی سیارہ نام کی، بولے اس میں ایسی ٹرو سٹوری بتائی گئی، ایسی ٹرو لو سٹوری بتائی گئی کہ وہ دیکھنے کے بعد تھیٹر کے اندر ایک دوسرے کے گلے پڑ کے رو رہے ہیں، ایک دوسرے کے کندھوں پر سر رکھ کے رو رہے ہیں۔ کدھر جا رہی ہے ہماری نسل؟ اور یہ صرف ایسا نہیں کہ نارمل مسلمان برقع پوش لڑکیاں بھی ہیں، مسلمان لڑکے بھی موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے اتوار کے درس کے اندر بھی اس بات کو کہا کہ فلموں کے اندر جو چیز بتائی جاتی ہے اٹس ناٹ اے ریالٹی، اٹس ناٹ اے ریالٹی، وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ تو اس سین کو، اس انداز کو، اس طریقے پر فلمایا جاتا ہے، وہ ڈرامہ ہے۔
وہ تو ڈرامہ ہے۔ ایک ریل دیکھ کر کے مسلمان بچوں اور بچیوں کو رونا آ گیا۔ غزہ اور فلسطین کی ریالٹی دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر، جان کر، اور یہ ساری کئی مرتبہ یہ چیزیں دیکھ کر کبھی آنکھ سے آنسو نہیں نکلے، کبھی آنکھ سے آنسو نہیں نکلے۔ وہ نوجوان جو پوری جوانی کے باوجود ماں باپ کی مفت کی روٹیاں کھا رہے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے گفتار کے ذریعے، اپنے طرز عمل کے ذریعے ماں باپ کے دلوں کو کئی سو مرتبہ ٹھیس پہنچانے والے جواب دے کر، کبھی ان کو گھور کر، کبھی ان کو ڈرانے کے انداز میں بات کر کے، ان کے دلوں کے کئی ٹکڑے کرنے کے باوجود کبھی یہ اولاد کو یاد نہیں آیا کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ معافی مانگنا چاہیے، کبھی ماں باپ کی قربانیوں کو یاد کر کے رونا نہیں آیا۔ اور وہ قرآن جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب قرآن کو سنو گے تو رسول پر نازل ہوا اور لوگ دیکھیں گے جب کہ لوگ قرآن کو سن رہے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہم ہزار مرتبہ آپ کا قرآن سن چکے لیکن ہماری آنکھ سے کبھی آنسو نہیں بہا، کبھی ہم نے حضور کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو نہیں بہایا، حالانکہ اسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی سو مرتبہ ایسا موقع آیا آپ نے امت کو یاد کر کے رو رو کر پوری رات گزار دی، لیکن کبھی ہمیں اپنے آقا کی یاد نہیں آئی اور آقا کی یاد میں کبھی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے۔ اگر آقا کی یاد میں آنکھ سے آنسو نکلتے تو امید تھی کہ آقا کی شفاعت نصیب ہو جاتی، کبھی اپنے گناہوں کو خالی وقت میں بیٹھ کر یاد کرتا اور یہ دیکھتا کہ میرے گناہوں کے باوجود میرا اللہ، میرا خالق اور مالک، میرا رازق مجھے کھلا بھی رہا ہے، مجھے پلا بھی رہا ہے، مجھے اچھے سے اچھے انداز میں زندگی گزارنے کا بار بار موقع بھی دے رہا ہے۔ کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اکیلے میں بیٹھ کر رونا نہیں آیا۔ اگر اللہ کو یاد کر کے روتا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا تو شاید اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضوان کی خوشخبری مل جاتی۔ نہ ماں باپ کو ستانے کے بعد رونا آیا، نہ نبی کو یاد کر کے رونا آیا، نہ اللہ کو اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا آیا، کبھی جہنم کے عذاب کو یاد کر کے رونا نہیں آیا کہ جہنم کے عذابات کیسے کیسے ہیں، بے نمازی کا عذاب کیسا ہے، سود خوروں کا عذاب کیسا ہے، ماں باپ کا دل دکھانے والوں کا عذاب کیسا ہے، شراب پینے والوں کا عذاب کیسا ہے، بے حیائی اور فحاشی اور عریانیت کو عام کرنے والے، فروغ دینے والے، ان کا عذاب کیسا ہے۔ کبھی جہنم کے عذاب کو یاد کر کے رونا تو نہیں آیا لیکن سیارہ دیکھنے کے بعد بیٹھ کر کے تھیٹر میں رونا آ گیا۔ یہ ہمارا مسلم معاشرہ، یہ ہمارا مسلم کلچر۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا دل بڑا نرم ہے۔ میرے بزرگوں، یاد رکھو کہ ان فلموں کو، ان ڈراموں کو دیکھ کر، ان فلموں کو، ان ڈراموں کو دیکھ کر جو ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، کاش ایسا ہوتا غزہ اور فلسطین کے ان معصوم بچوں کی جو 1,00,000 کے قریب تک کی جن کی تعداد پہنچ گئی، اور میڈیا کی یہ رپورٹ ہے کہ غذا کی قلت کی وجہ سے یہ بچے اب بھوک سے مرنے والے ہیں۔ کبھی ہم نے فلسطین اور غزہ کے لیے رو کے کبھی دعا کی، کبھی اپنے ماں باپ کے لیے رو کر ان کی صحت کے لیے، ان کی تندرستی کے لیے اور ان کے مقاصد کی تکمیل کے لیے کبھی ہم نے دعا کی، کبھی یہ دعا کی کہ اے اللہ یقیناً میں بڑا گنہگار ہوں، جہنم کا پتہ نہیں کون سا عذاب میرے حصے میں آئے گا، مجھے جہنم کی آگ سے بچا، وقنا عذاب النار۔ کبھی ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں آئی، لیکن ایک جھوٹ کو دیکھ کر اور ایک بے حیائی کے منظر کو دیکھ کر، ایک بے حیائی کے منظر کو دیکھ کر ہماری آنکھ سے آنسو جاری ہوتے۔
بے حیائی والے منظر کو دیکھ کر، اور یاد رکھنا چاہیے کہ ان مناظر کو دیکھ کر کے رونا در حقیقت اس بے حیائی پر راضی ہو جانا ہے، اس غلط بات اور غلط کام پر راضی ہو جانا ہے۔ دیکھ کر کے ہمیں رونا آ رہا، حالانکہ ہمیں نہ تو اول تو ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، اول تو ہمیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ جو سارے جو بے حیائی کے اور فحاشیت کے جتنے یہ کام ہیں، در حقیقت میرے بزرگوں، مسلمانوں کو ان کے دین و ایمان سے، ان کے تشخص سے اور ان کی جو سچائی ہے اس سچائی سے ہٹانے کا ایک کام۔ اسی بے حیائی سے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کو جمع کیے اور آپ نے فرمایا، اللہ سے میں نے کہا کہ ہم نے سمجھا بے حیائی کا تعلق صرف لوگوں کے معلوم ہونے سے ہے، نہیں، حیا کا تعلق انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی ہے، اللہ سے بھی ہے۔ فرمایا صحابہ کرام سے حضور نے اللہ سے ایسے حیا کرو، اللہ سے ایسی شرم کرو جیسے اس سے شرم اور حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کو یہ بات عجیب لگی، فرمایا یا رسول اللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اللہ سے حیا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر اللہ سے حیا کرو تو ایسی جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ کیا حق ہے اللہ سے حیا کرنے کا؟ فرمایا جو بندہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کرنا چاہے، تین کام اس کو کرنے ہیں۔ کتنے کام؟ تین کام کرنے ہیں۔ پہلا کام فرمایا کہ سر اور سر سے جڑی ہوئی تمام چیزوں سے وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہو، وہ کام نہ کرے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ سر اور سر سے جڑی ہوئی دماغ، کان، آنکھ، ناک، منہ، یہ جو حصہ ہے آپ کے حلق تک کا، یہ وہ حصہ ہے جو آپ کے سر سے جڑا ہوا ہے۔ یہ کٹاتے ہی بولتے نا سر تن سے جڑا ہوا ہے، یہ کٹنے کے بعد میں بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک کا جو حصہ ہے وہ آپ کے سر سے جڑا ہوا ہے۔ سر اور سر سے جڑی ہوئی تمام چیزوں سے وہ کام کیے جائے جو اللہ کی رضا کا اور خوشنودی کا سبب بنے، وہ کام نہ کیا جائے جو اللہ کی ناراضگی کا اور اللہ کے غیظ و غضب کا ذریعہ بن سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کان سے وہ نہ سنے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، زبان سے وہ نہ بولے جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہو، آنکھ سے وہ نہ دیکھے جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے کا ذریعہ بنے۔ دوسری بات فرمائی کہ پیٹ اور پیٹ سے جڑی ہوئی تمام چیزوں سے وہ کام کیے جائیں جو اللہ کی خوشنودی کا سبب بنے، وہ نہ کیا جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ پیٹ اور پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں میں پیر تک داخل ہے، پیر تک داخل ہے۔ اور تیسری بات فرمائی موت اور موت کے بعد کے حالات کو کثرت سے یاد کرو، یہ انسان کے دل سے دنیا کی خواہشات کو، اس کی لذتوں کو نکال باہر کرتی۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر کے ڈرنے کا عادی اور اپنے آپ کو اس کا پابند بنا لیے، لیکن یہ بات حالانکہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ اللہ علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، قدیر ہے۔ ہم جہاں کہیں ہیں اللہ ہمارے ساتھ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لوگوں کے ڈر سے ہم گناہ چھوڑتے ہیں، اللہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں ہر کام کرنے سے قبل اس بات پر بہت اہتمام سے توجہ دینے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا کوئی قول، میری کوئی نظر، میری کوئی سماعت، میرا کوئی عمل ہاتھ کا، میرا کوئی لقمہ جو پیٹ میں جانے والا، میری کوئی حرکت جو میں پیر سے کروں، کوئی عمل ایسا نہ ہو جو اللہ کی ناراضگی کا اور اس کے غضب کا اور اس کے قہر کا ذریعہ بن جائے۔
یہ ہے اللہ سے شرم کرنے کا اور حیا کرنے کا مطلب۔ لوگوں سے تو ہمارے اندر ڈر ہے، لیکن خدا کی ذات سے جو ڈر ایک مومن کے اندرون ہونا چاہیے، وہ ڈر سے آج ہمارا سینہ خالی ہے۔ اسی لیے یاد رکھا جائے کہ انسان کو اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر شرم پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروا کر بات ختم کرتا ہوں۔ اس وقت ہمارے مسلمان معاشرے میں شارٹ ٹی شرٹس اور یہ کیا بولتے ہیں 3/4 پہننے کا ایک رواج چل پڑا۔ شارٹ شرٹس اور 3/4 پہننے کا ایک رواج چل پڑا ہے، اور حد یہ ہے کہ مسلمان محلوں میں، مسلمان علاقوں میں جہاں آبادی ایک دم گنجان آبادی ہے، ان علاقوں میں باضابطہ نوجوان لڑکے یہ 3/4 کے نام پر اپنی سطر والا حصہ پورے محلے کو دکھاتے پھر رہے ہیں، پورے محلے کو دکھاتے پھر رہے ہیں۔ گھر میں سے برش کو جو ہے ٹیوب لگایا، گھر کے گیٹ میں آ کے بیٹھ گیا وہی چڈے میں، جی اب بیٹھ کے جو ہے نا انہیں داتا لگا رہا، آنے جانے والے اس کو دیکھ رہے، انہیں آنے جانے والوں کو دیکھ رہے، وہی چڈی میں اور وہی جو ہے نا ٹی شرٹ کے اندر محلے کی دکان کو جا رہا، کبھی دودھ کی پیکٹ لے کے آ رہا، کبھی انڈا بریڈ لے کے آ رہا، کبھی کچھ اور دال چاول ٹماٹر یہ وہ سب لے کے آ رہا، ان جا رہا بے شرموں کی طرح، گدھے کی طرح، یعنی بالکل بیل کی طرح گھر سے نکل کے جا رہا، بس اپنے جو ہے اعضائے سطر پہ چندی ڈال لیا، بولے جیسا ڈال لیا اور نکل کے چل دیا، باقی اپنا سطر والا حصہ پورے محلے کو دکھا رہا۔ تو اس کو دکھانے کا گناہ اور دیکھنے والوں کو دیکھنے کا گناہ ہو، اس کو دکھانے کا گناہ ہے۔ مرد کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے؟ یہ جو ناف ہے نا، بومبی جس کو ہم بولتے ہیں، بومبی بھی سطر کے اندر داخل ہے۔ ناف کے اوپر سے، عام طور پہ جہاں سے پیجامہ بنتے، ناف کے اوپر سے لے کے یہ گھٹنے کے نیچے تک، یہاں تک یہ گھٹنا پورا چلے جانا ہے، یہاں تک کا حصہ مرد کا سطر والا حصہ ہے، یہاں تک کا حصہ مرد کا سطر والا حصہ ہے، بلا ضرورت شرعیہ، جب شرعی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر بغیر کسی شرعی ضرورت کے یہ حصہ اگر لوگوں کے سامنے کھولتا ہے تو یاد رکھا جائے کہ یہ عمل کرنے والا اپنی اعضائے مستورہ کو، سطر والے حصے کو لوگوں کے سامنے کھول کر حرام عمل کا ارتکاب یہ کر رہا، اور ناجائز و حرام کام وہ بھی کر رہے جو اس کی سطر کو دیکھ رہے۔ اس واسطے آپ دیکھو بڑے بزرگ، جب ہم لوگ اپنے بچپن میں دیکھیں پانی نہا کے بھی آیا تو حمام سے پوری لنگی اور بنیان پہن کے نکلنا بولتے تھے نا۔ اب تو خالی وہ اتنے چندیوں کے اوپر آ رہے ہو ٹاولز، وہی لپٹ لے رہے، گھر میں بھاوجا ہے، نکل کے آ جا رہا بیل کے جیسا، گھر کے اندر بہنا ہے بے شرم جاہل کے جیسا، گدھے کے جیسا نکل کے آ جا رہا۔ ارے گھر تو گھر، اب تو باہر کا بھی ماحول اتنا خراب کر دیے کہ وہی چڈیوں پہ آتے آتے چڈیوں پہ جس میں سے ران پوری نظر آ رہی، اندر کے انڈر ویئر سے تھوڑا بڑا رہتا وہ چڈی والا حصہ، وہ حصہ پہن کے بازار کے اندر گھوم رہا، محلوں کے اندر گھوم رہا، اور آنے جانے والی لڑکیاں، بڑی عمر کی خواتین یہ دیکھ کر کے ان کو بھی حیا آ رہی، مگر یہ بے حیا اور بے غیرت کو حیا ہی نہیں آ رہی، بے حیا اور بے غیرت کو حیا نہیں آ رہی۔ اب تو کیا ہو گیا، یہ غیر مسلموں کی نقالی ہے یہ عمل، یہ جو عمل ہے آدھے چڈے پہن کے نکلنا، یہ ٹی شرٹ ڈالنے کے گاڑیوں پہ بچوں کو، اب تو بعض جگہ یہ بھی دیکھا میں کہ بچوں کو اسکول چھوڑنے کے واسطے بھی وہ چڈوں پہ آتے۔ ارے شرم سے ڈوب مرنے والی بات ہے،
آپ اپنی سطر والی چیز کو، سطر والا حصہ جس کو بنا ضرورت شرعیہ کسی کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بات ہے لکھی ہوئی، اب سوئمنگ کے نام پہ جا کے بھی کھول دے رہے، سوئمنگ کے نام پہ جا کے کھول دے رہے، رات میں جو ہے ذرا سکون سے سونے کا ہے پہ لہٰذا اس کے عنوان پہ کھول دے رہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ بے حیائی۔ اور یقین جانو، میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اسی بے حیائی کی وجہ سے آج ہمارے گھروں سے برکتیں رخصت ہو گئی، اسی بے حیائی کی وجہ سے گھروں کے اندر سے وہ پاکیزگی، وہ سکون، وہ روحانیت جو ایک مومن کے گھر میں ہونا چاہیے وہ رخصت ہو گیا۔ آج اسی بے حیائی کے نتیجے میں آج ہماری مائیں اور بہنیں بھی اس سلسلے میں تھوڑی سی جو ہے بے احتیاط بنی ہوئی ہیں۔ گھر کے اندر خواتین کا اپنے سینوں کو چھپانے کا رواج ختم ہو گیا۔ بولے اپنے گھر کے اندر بھی یہ کرنا کیا؟ عورت کے سینے کو چھپا کر رکھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، بچے ہیں، بڑے ہیں، شوہر ہیں، سب کے سامنے اپنے سینوں کو کھلا رکھے پھر رہے گھروں کے اندر، یہ چیز بھی بے حیائی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہروں پر اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں لٹکا دو، ڈال دو، ان چیزوں کو چھپا کر کے رکھو۔ قرآن چھپانے کا حکم دے رہا، ہم بول رہے ہیں بھائی یہاں تو پرائیویسی ہے نا، اپنا گھر ہے نا۔ آپ کی پرائیویسی یعنی خاتون کی پرائیویسی جو شادی شدہ ہے اونلی اس کے ہسبینڈ کے ساتھ، عورت کی پرائیویسی صرف اس کے ہسبینڈ کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کوئی پرائیویسی نہیں ہو سکتی۔ گھر میں آپ کے بچے ہیں، چھوٹے ہیں، یقیناً چھوٹے ہوں گے، لیکن ان کو ابھی سے حیا کی تعلیم دو، ان کو ابھی سے حیا اور شرم بتاؤ، ورنہ یہ اپنے بچپن سے جس حالت میں اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں گے وہی سمجھیں گے کہ ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے۔ تو بہرحال اس قسم کی بے حیائیوں سے ہمیں اپنے آپ کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے مسلمان معاشرے کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اپنی نسلوں اور اپنی اولادوں کو حیا اور شرم سے متعلق بتلانا ہے کہ کون ہے جن سے پردہ کرنا ضروری ہے، کون ہے جن سے آپ کو پردہ تو کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن بہرحال وہاں بھی حد و ادب میں رہنا ہے، وہاں بھی حد و ادب میں رہنا ہے۔ ان تعلیمات کو بتلانا اور قرآن پاک کی تعلیم کے حلقے اپنے گھروں کے اندر لگانا، یہ میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں، ساری برائیاں ہمارے قریب آ گئی۔ اگر ہم قرآن سے پھر مضبوط ہو جائیں گے، جڑ جائیں گے، انشاءاللہ برائیاں دور ہوں گی۔ اللہ نے اس امت کی تعریف جس بنیاد پر کی ہے وہ بنیاد ہی یہ ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اسی پر فرمایا کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو، تمہارا کام ہے اچھائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا۔ یہ کام بہرحال ہر مسلمان کا ہے، ہر ذمہ دار شہری کا ہے۔ جہاں کہیں اپنے محلوں میں اس قسم کی چیز دیکھیں، پیار محبت سے ان کو سمجھائیں اور بتائیں ان کو کہ بیٹے یہ کام ہمارے معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں یہ چیز اچھی نہیں سمجھی جاتی، آپ اس کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ اس قسم سے پیار و محبت سے ان کو سمجھایا جائے تو انشاءاللہ معاشرے میں پھر وہ انقلاب آئے گا۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ بے حیائی سے بچنے اور دوسروں کو بے حیائی سے بچانے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔